موجود ہیں صوبائی وزیر مال نذیر احمد عباسی صاحب اور ایم پی اے ڈیڈیکٹ کمیٹی کے چیئرمین افتخار خان جدون صاحب. ان دونوں شخصیات کو نذیر عباسی صاحب کو ابھی چند دن پہلے تحریک انصاف ہزارہ ڈویژن کی صدارت کی بڑی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے اور افتخار خان جدون کو تحریک انصاف ضلع ایبٹ آباد کی صدارت دی گئی ہے. ہم دونوں شخصیات کو مبارکباد پہلے تو پیش کرتے ہیں آپ کو ہزارہ ڈویژن کا صدر بننے پہ اور افتخار صاحب کو ایبٹ آباد کا. تو سر آپ بتائیں آج آپ کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا تحریک انصاف کا, اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں اور جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے الٹ بازی اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اور سر 8 ستمبر کو جلسہ ہو رہا ہے آپ کا پی ٹی آئی کا, تو اس کی تیاریاں کس حد تک جاری ہیں اور ہزارہ ڈویژن سے کس حد تک شرکت ہوگی اس جلسے میں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. چونکہ آپ صحافی ہیں تو آپ یقیناً چاہتے ہیں کہ کوئی برننگ نیوز ہو, تو ایک لفظ کو میں آپ کی اجازت سے ادب کروں گا. ہنگامہ خیز کوئی اجلاس نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ آپ کی مختلف آراء ہوتی ہیں. ہمارا ایک جلسہ کینسل ہوا تھا, اس میں بھی کچھ لوگوں کے تھے کہ جی ہمیں لوگ ورکر جو ہے اس وقت شاید کمیٹڈ ہے اپنے اس چیز کے ساتھ, تو جب کوئی چیز وہ پوری تیاری کرتے ہیں اور ہو جاتی ہے تو پھر اس میں چھوٹے موٹے چیزیں آتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس میں اظہار رائے کو یا اختلاف رائے کو آپ ہنگامہ خیز کا لفظ اس کے لیے نامناسب ہوتا ہے. تو وہ کچھ ورکر ہیں جن کی کچھ چیزوں پہ ہوتی ہیں تحفظات ہوتے ہیں اور وہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ان کو پوری وہ دیتے ہیں, لیکن چونکہ اس میں صرف یہ تھا کہ جی کچھ چیزیں کہنا چاہتے تھے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ یہ چیزیں جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے یا آج کی نشست ہے اس کا ایجنڈا ہے 8 تاریخ کے جلسے کا. تو جلسے کے بعد ایک ورکر کنونشن بھی میں نے کہا کہ وہ اس میں آپ بیٹھے ہیں اپنی ڈسٹرکٹ کی قیادت کے ساتھ اپنے باقی لوگوں کے ساتھ, اور جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں اس کو درست کرنا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی خدشات ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا رائٹ ہے, ورکرز پارٹی کے ایسٹس ہیں تو وہ کرنا چاہیے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, وہ اس حوالے سے ہے. اور وہ بھی شاید ایک اسمال پاکٹ تھا, کوئی ساروں کو نہیں تھا, لیکن کچھ بہرحال ان کا رائٹ ہے. ہم نے ان کو پوری اجازت دی, لیکن ہم نے ان سے کہا کہ اس کے لیے آپ الگ سے ایک فورم کریں. جہاں تک آپ کی ہزارہ سے جو جلسہ میں شرکت کی بات کی, تو ہم بھرپور طریقے سے تیاری میں ہیں جی. ہزارہ نے پہلے بھی اپنی شرکت کسی دوسرے ریجن سے کم نہیں کی. میں کل سے بڈگرام اور کوہستان اور مانسیرا یہ آپ کے وہاں میں پارٹی ورکر سے ملنے جا رہا ہوں اور اسی جلسے کے حوالے سے جا رہا ہوں تاکہ ان کو اس کی ایک جو موٹیویٹ بھی کیا جائے اور ان کو اس کے لیے ایک پلاننگ بھی بتائی جائے. تو اس سلسلے میں کل جا رہا ہوں میں, اور اس دفعہ حکمت عملی یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم بجائے سپریٹ ہو کے یا الگ الگ جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہ جائیں. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں, اور جو پیچھے سے ہمارے اوپر کے اضلاع سے ساتھی آئیں گے ان کو ہم یہاں بعد میں ریسیو کریں گے, اور پھر آگے ہم علی پر کی جو ہماری پی ٹی آئی ہے وہ ان کو ہم سب کو پھر وہاں ریسیو کریں گے. اس طرح پھر ہم مقرر کردہ جگہ پر انشاءاللہ جائیں گے. تو بھرپور تیاری ہے جی. لوگ چارج ہیں, لوگ خود سے سچی بات ہے کہ ورنہ اس طرح کی گیدرنگ میں آپ گاڑیاں اور یہ چیزیں تو ورکر کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے. وہ جس کے پاس جو میسر ہے اپنی جیب سے وہ خرچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ایک بڑا ایونٹ ہوگا ملک کے اندر بھی, اور ہزارہ سے بھی ایک بڑی پارٹیسپیشن ہوگی بھائی صاحب آپ کا جو پچھلا جلسہ کینسل ہوا, واقعی آپ کے لوگ موٹیویٹ ہیں, بڑے جذباتی بھی ہیں. ان جلسے والے دن جلسہ کینسل ہونا, لوگ بڑے جذباتی بھی آپ اس حوالے سے. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو 8 ستمبر کی آپ نے ڈیٹ کی وہ جلسہ ہوگا, لوگوں کو ابھی بھی تحفظات ہیں لوگوں دیکھیں اس جلسے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل ہم سب تیار تھے. میں خود اس دن بعد میں موجود تھا. ہمارے لوگ آ چکے تھے دور دراز علاقوں سے, بعد میں اکٹھے ہو چکے تھے. اس طرح حویلیاں میں, لورا میں اور شیروان میں ہمارے جو ساتھی تھے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے. بات یہ ہے کہ جب پارٹی کی طرف سے اور پھر خاص طور پارٹی کی چیئرمین کی طرف سے کوئی اگر حکم آتا ہے یا ہدایت آتی ہے تو اس پہ پھر آرگومنٹ نہیں ہو سکتا, چونکہ پارٹی کے اندر ڈسپلن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم پھر خان کی مرضی کے خلاف یا پارٹی قیادت کی مرضی کے خلاف یہ نہیں کر سکتے تھے. تو ہدایت یہ تھی کہ جی اس کو ہم 8 پہ لے جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے کوئی وائلیشن نہیں چاہتے,
ہم کوئی اس طرح کا اپنے احتجاج کو کہیں پرتشدد نہیں بنانا چاہتے کہ جس سے کوئی انارگی پیدا ہو یا ادارے آپس میں یا لوگ اور پولیس کا کو تصادم ہو، تو یہ ہم قطعاً نہیں چاہتے. یہ ایک پرامن احتجاج ہے، اور وہ جو بھی تھا اس کو بھی کینسل کرنے کے پیچھے یہ وجہ تھی. تو ابھی ہم نے دوبارہ ہماری جو ریکویسٹ ہے ہماری پارٹی کی، وہ ہم نے اقوام والا سے کر دی ہے. امید ہے ہم کوئی کسی جگہ کو فتح کرنا نہیں چاہ رہے. یہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے جس کو ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پرامن طریقے سے ہم ایکسرسائز کریں گے. میرے خیال میں لوگ سمجھ صاحب نے بھی کہا کہ یہ جلسہ لازمی ہوگا. جی ہاں، اگر اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں، ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، بلکہ یہ ملک بھی کوئی فتح نہیں ہوا تھا بلکہ ایک جمہوری عمل سے اس کا وجود آیا تھا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مطلب ہم نے ضبط کیا ہر طرح سے، جو ہوا آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، چاہے وہ جنرل الیکشن تھے یا ادروائز ہمارے کارکنوں کو کس طرح ہراساں کیا گیا، الیکشن کس طرح رد کیا گیا. لیکن قوم کھڑی ہے اور بھرپور طریقے سے پوری جرأت کے ساتھ کھڑی ہے. وہ سارے حربے ان کے کافی حد تک ناکام ہوئے. تو میرے خیال میں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لوگوں کو وائلیشن کی طرف نہ لے کے جائیں کہ لوگ جا کے آپ ان کو ماریں گے. پھر جواباً کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے کسی طور پہ، کیونکہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، پولیس بھی ہمارے ہی بچے ہیں، یا کوئی دیگر ادارے بھی ہوں تو ہمارے ہی بچے ہیں وہ. تو ہم نہیں چاہتے کہ کچھ اس طرح کی کوئی انارگی ہو یا کوئی سول وار کی طرف ملک کو دھکیلا جائے، تو وہ نہیں چاہیں گے. تو میرے خیال میں اس دفعہ تو ایسا ہونے کا امکان نہیں ہے. لیکن بہرحال اب چونکہ ہم نے پچھلے جو جلسہ تھا وہ کینسل اس لیے کیا کہ اس میں انہوں نے اپنی کچھ مجبوریاں بتائی تھیں. اب اگر ایسا کچھ ہوگا تو ورکر رکنے والا نہیں ہے، یہ جائے گا اینی کاسٹ وہاں مقرر جگہ پر. تو کینسل والا تو ہے اس دفعہ، وہ آپشن کوئی نہیں ہے. اس دفعہ جلسہ ہونا ہے. اب وہ کیسے ہونے دیں گے یہ وقت پہ دیکھا جائے گا. بھائی صاحب، آپ ہیں سی ایم صاحب ہیں، جتنے آپ کے وزراء ہیں ان کے ساتھ زیادہ سیکورٹی کا موڈ جو حالات ہیں ملک کی، تو آپ کے آئی جی صاحب نے جب پچھلا جلسہ ہوا اس میں کہا تھا کہ جو سیکورٹی والے صوبے سے باہر ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ انہوں نے ایک ڈائریکٹیو بھی جاری کیا تھا. نہیں، اس میں زیادہ تر چیزیں رومر ہیں. ان کو دیکھیں، پولیس والا ایک سرکاری ملازم ہے، اس کو جلسے کا حصہ ہم نہیں کہتے کہ ہونا چاہیے، اور نہ لیکن آپ کی سیکورٹی کے لیے سی ایم صاحب ہیں. جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں. باقی یہ استحقاق ہے کہ سی ایم کی سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے باقی لوگوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ کسی نے لی ہے نہ یہ ہو سکتا ہے. یہ ہاں، ہم بالکل نہیں کہتے کہ ہم پولیس والوں کو، اب مجھے بتائیں کہ ہم پولیس والوں کو کراؤڈ کے اندر لے کے جا کے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ لوگ ہیں، تو عوام تو ہے ہمارے ساتھ. پولیس کو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے، وہ اس کا جو جاب ہے وہ کرے، اور اس کو ہم کبھی بھی نہ چاہتے ہیں. اور یہی میرے خیال میں اس وقت تھا. یہ باقی چیزیں زیادہ رومرز ہیں کہ جی سیکورٹی ہٹا لی جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو یا کیبنٹ کے ساتھ یا باقی لوگوں کی، عام عوام کی بھی، آپ ان کی جان کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں. آپ ان کے ٹیکس سے، پیسے سے آپ ان کو سیکورٹی دے رہے ہیں. یہ آپ کا آئینی اور بنیادی حق ہے، یہ کوئی نہیں چھین سکتا. ہاں، ان کو کوئی ہم خدا نہ خواستہ کہ کے پی پولیس جا کے ہم کوئی حملہ کروا رہے ہیں اسلام آباد پہ، قطعاً ایسا نہیں ہے. کیونکہ وہاں بھی جو فورسز ہیں وہ ہمارے ہی بیٹے ہیں، ہمارے ہی ملک ہے. تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں، بعض چیزیں جو بڑھا چڑھا کے پیش کی جاتی ہیں، بالکل آپ دیکھیں گے کہ جو سیکورٹی ریکوائرڈ ہے وہ ملے گی. باقی اسلام آباد پولیس یا باقی جو ہمارے ادارے ہیں، وہ جو شرکا ہیں ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ان کے فرائض میں شامل ہے. بھائی صاحب، ابھی آپ کو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں، تحریک انصاف ڈویژن کے صدر آپ بنے. پارٹی میں بھی جیسے گروپ بندی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، دھڑے بندی ایبٹ آباد میں بھی وہ نظر آ رہی ہے. آپ کا کوئی بھی ایونٹ ہو، دو گروپ علیحدہ علیحدہ قافلے، دو قافلے جاتے ہیں. تو ابھی آپ نے کہا اس دفعہ ہماری خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ ہم اکٹھے ہو کے جائیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں بھی جو دوسرا گروپ ہے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اکٹھے جائیں گے؟ دھڑے بندیاں ختم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات؟ ابھی تو آپ پہ ذمہ داری بھی آ گئی ہے، آپ ڈویژن کے صدر بھی بن گئے. نہیں، میں پہلے بھی ڈسٹرکٹ کا جنرل سیکرٹری تھا، لیکن ابھی بڑی ذمہ داری آپ پہ آ گئی. بہرحال ذمہ داری ہے، نوکری ہے، پارٹی نے لگائی ہے تو اس کو کریں گے. گزارش یہ ہے کہ پہلے تو کوئی دو گروپ نہیں ہے. ہم سب جو لیکن قافلے ہم نے دیکھا جب بھی کبھی گئے یہاں سے دو اس کی صورت میں گئے. علی اصغر صاحب، رجب عباسی صاحب، آپ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ. آپ اس کو
وہ پھر سمجھ آئے گی وہ جو نظر آ رہا ہے بیسیکلی وہ اس طرح ہے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گروپ بندی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, ایک پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ہیں, اور ہم سب کے سب جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ اپنی پارٹی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے ووٹ کیا ہے پارٹی کو اور عمران خان کو, تو اس لیے ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی گروپ بندی کی جائے, اور نہ کوئی ہے گروپ بندی. یہ جو آپ نے ایک چیز کی نشاندہی کی, یہ اس کو مس مینجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کمی کی طرف توجہ نہیں دی اس طرح کی. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اب میرے حلقے کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لوگ پنڈی اسلام آباد سے موو کرتے ہیں, چونکہ وہاں کے بیسڈ ہیں, اور کچھ لوگ ایبٹ آباد سے جاتے ہیں. اسی طرح افتخار خان کا جو حلقہ ہے وہ حویلیاں اور جو لور تناول ہے وہ ہے. تو یہ چونکہ ہم وسائل جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں وہ سب ہم لوگ اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں, ہمارے لوگ برداشت کرتے ہیں, ہم کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی اس کی. تو اب وہ گاڑیاں آپ نے کہیں جانا ہے تو پہلے اسے کہیں جی کہ آپ پنڈی والوں کو کہیں کہ ایبٹ آباد آئیں, اور پھر یہاں سے ہم نکلیں گے. وہ میں رستے میں جوائن کرتے ہیں جو قریب تر جگہ ہوتی ہے. جیسے پچھلے سوابی والے جلسے میں بھی یہی ہوا تھا کہ پنڈی اسلام آباد سے جو لوگ آئے تھے ان کو ہم نے سوابی بلا لیا تھا تاکہ ان کو ڈبل نہ پڑے. حویلیاں والے حویلیاں اکٹھے ہوتے ہیں. لورا کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ ہمیں انٹرچینج پہ جو آپ کا سرائے سالہ والا ہے اس پہ ملتا ہے. تو اسی طرح ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو سٹی کے لوگ شاید تھوڑا الگ ہو جاتے ہیں, مشتاق صاحب ہوتے ہیں, علی خان جدون ہوتے ہیں, لیکن ہم سب ایک ہی قافلے کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ گروپ بندی نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم حویلیاں اگٹ کر لیں گے. ادھر سے سارے جی ہاں, ایبٹ آباد والے سارے جو جدھر سے بھی نکلتا ہے, یہاں سے نکلتے ہوئے اب کلیات سے ایک آدمی آ رہا ہے تو جتنی دیر میں وہ حویلیاں پہنچتا ہے اس سے زیادہ وقت میں شاید وہ شہر میں نہ پہنچ سکے. تو ہم نے یہ سوچا ہے اس کے لیے ہم ان کو روڈ میپ دے رہے ہیں کہ ہم حویلیاں اکٹھے ہو جائیں. اسی طرح نہ صرف یہ کہ ایبٹ آباد بلکہ جو ہمارے ہزارہ کے دیگر اضلاع ہیں ان کو بھی یہ کہا کہ بٹگرام ہے, اوپر کوہستان ہے, ترغر ہے, یہ لوگ بٹگرام اور پھر بٹگرام سے آگے منصیرہ آئیں گے, اور منصیرہ والے پھر ہمیں جوائن کریں گے حویلیاں پہ. اور ہم جب یہ سارے اکٹھے ہو کے آگے جائیں گے تو ایپر والے بھی کریں گے. تو اس کو تھوڑا آرگنائز کر رہے ہیں تاکہ یہ جو آپ کو بھی ایک غلط فہمی جو آپ کو بھی ہے کہ ہم کو گروپنگ ہے, تو کسی قسم کی کوئی گروپنگ نہیں ہے. ہم سب ایک پارٹی کے لوگ ہیں اور ہم پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں, تو گروپنگ کوئی نہیں ہے. بھائی صاحب آپ وزیر اعلیٰ کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں, تو آج کل جو وزارتوں میں تبدیلیوں کے حوالے سے چل رہا ہے, تو یہ بتائیں کہ جس طرح ہیلتھ منسٹر یا فارورڈ بلاک بننے کی بھی خبریں ہم سن رہے ہیں, آپ کا سیکنڈری منسٹری کو جب ہٹایا گیا تو عاطف خان یا اس طرح کے گروپ, تو اس طرح کی کوئی باتیں ہیں یا نہیں, اور وزارتیں چینج ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, کسی کو وزارت میں لانا یا اس کو وہاں سے ہٹانا یہ سی ایم کا حق ہے, رائٹ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ری شفل کرے یا لوگوں کو اضافہ کرے یا لائے. اس میں کچھ جیسے آپ نے سنا ہے, میں نے بھی سنا ہوگا, تو میرے خیال میں کچھ چھوٹی موٹی چینج ہوں گی, اور یہ روٹین کا حصہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی نہیں. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے جی, پارٹی کے اندر کسی قسم کا فارورڈ بلاک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں مجھے کل ذمہ داری واپس لے لی جاتی ہے تو میں فارورڈ بلاک نہیں بناؤں گا, میں اسی پارٹی کے اندر اپنا رول ادا کروں گا. کسی اور سے بھی لیجیے, تو میرے اس طرح کا کوئی نہیں ہے. زیادہ تر چیزیں سچی بات ہے کہ وہ سنی سنائی ہوتی ہیں اور اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے, اور کسی جگہ پہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف بھی ضرور ہوتا ہے. لیکن پارٹی کے جھنڈے کی طرح سب عمران خان کے قیادت پہ سب ہم اکٹھے ہیں. آپ کا میرا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس جگہ پہ جا کے کوئی ہمارا اختلاف نہیں, وہاں ہم نے اکٹھا ہونا ہے. اور پھر پارٹی کا ایک ڈسپلن بھی ہے. تو میرے خیال میں کچھ اس طرح کا نہیں ہے. چھوٹی موٹی روٹین میٹر ہوتا ہے کہ آپ کسی کا پورٹ فولیو چینج کرتے ہیں یا آپ ادروائز کوئی شفلنگ کرتے ہیں, تو یہ آپ کے صوبائی کیبنٹ کا سی ایم صاحب کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں شفلنگ کریں. یہ ان کا آئینی حق ہے, اس کو تو آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. باقی کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. زیادہ آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں, ایبٹ آباد سے آپ نمائندگی کر رہے ہیں, ایبٹ آباد کے لوگوں کو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں, تو آپ کیا اس شہر کی محرومیوں کے ازالے کے لیے کون سے پروجیکٹ اور ہمارے جو مسائل ہیں, ڈی ایچ کیو ہاسپٹل آپ نے دیکھا ہوگا, اس دن آپ نے وزٹ بھی کیا, اس کے برے حالات ہیں, کمپلیکس کے برے حالات ہیں,
ڈی ایس پی اسپتال کا فنڈ آیا تھا پہلے اپگریڈیشن کا، آپ نے دیکھا کام بھی شروع ہوا، وہ رک گیا ہے، تو شہر کے لیے آپ کی کیا پرائرٹیز ہوں گی؟ کیا آپ وزارت میں رہ کے اس شہر کے لیے اپنے حلقے کے لیے کیا کریں گے؟ لیکن ہماری حلقوں کی تقسیم تو اپنی جگہ پہ ہوگی. اس شہر کے لیے ایبٹ آباد کے لیے آپ جی میں عرض کرتا ہوں، مجھے گزارش یہ ہے کہ شہر ہو یا دیہات ہو، اس ڈسٹرکٹ کے اندر جتنی جگہ ہماری اپنی ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اس میں ہمیں ایک ٹیم کی طرح کام کرنا ہوگا. مطلب میں مشتاق صاحب بھی اس چیز کے ان کا حلقے میں آتا ہے اسپتال، لیکن اس ہاسپٹل میں صرف حلقے کے لوگ نہیں جاتے، پورے پرواز سے ایمن پرواز سے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں. تو وہ ایک سچی بات ہے، اس دن جا کے مجھے بہت برا لگا کہ جو اس کی حالت پہلے تھی اس سے زیادہ ابتر حالات اس کے ہو گئے ہیں. اس کے لیے میں نے بالکل سی ایم صاحب سے بھی بات کی ہے، مشتاق صاحب، بلکہ اس دن جب یہ ہمارا جو ایڈمن بلاک جو ڈیمالش کیا گیا، تو میں نے بلکہ اس پہ ہم نے خفگی کا اظہار کیا کہ ہمیں اس کے پیسوں کے لیے، ٹھیک ہے اس وقت کوئی مالی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، شاید بہت سی اسکیموں پہ ہم بہت زیادہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں جو دے سکے، لیکن کم سے کم اتنا دیں کہ جو ایک چیز اب ایک ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے اس کو ہم کسی طرح کمپلیٹ کریں. اسپتال کی جو آپ کی چیزیں ہیں اس پہ ایک مفصل رپورٹ آ چکی ہے، اس کے ساتھ میں نے کورنگ لیٹر لگایا ہے، اور اس پہ ہم نے جو اس میں خامیاں تھیں اور اس کو باقی بھی انویسٹیگیٹ کریں کہ اس ہاسپٹل کو سروس کے حوالے سے تو بہتر کریں. بلڈنگ ایک ادر ایشو ہے اور ضرورت بھی ہے ہماری، باقی بلڈنگ کے اندر بھی اس کو ریپیئر کی کی ضرورت ہے، اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ہمارا وہ جو آپریشن تھیٹر ہے اس میں ایڈمن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں کچھ مس مینجمنٹ بھی ہے، تو اس پہ خاصی بات ہو چکی ہے جی. اور انشاءاللہ سی ایم صاحب سے کہا کہ ہمیں کچھ تو چاہیے وہ چیز کہ اس کی تھوڑی بہتری ہو جائے، ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہماری آگے پیچھے ہیں ان کو کریں، کچھ میں بہتری نہ ہے. اور جو ہماری بلڈنگ گری ہے، بلکہ مشتاق صاحب اور ان کو اکٹھے تھے، مشتاق صاحب نے اپنا یہ مطالبہ رکھا سی ایم صاحب کے سامنے کہ ہمیں تھوڑا اس کے فنڈ لوکیٹ کیا جائے، اور اس کو بھرپور طریقے سے ہم سب نے سپورٹ کیا. مطلب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہے گا کہ وہ ہاسپٹل بہتر ہو. تو انشاءاللہ اسی طرح اور پانی کا مسئلہ ہے، ہمارا ایشو ہے ایبٹ آباد سٹی کا، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں ہمیں کچھ جو سورس تھے ہمارے وہاں پہ کچھ خدشات تھے لوگوں کے یا تحفظات تھے، اس سلسلے میں ہم 4-5 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے، اس کو ہم ہر حال میں کمپلیٹ کریں گے. ضرورت بھی ہے شہر کی. تو جب ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تو کسی جگہ پہ یہ فرق نہیں ہے کہ یہ گلیات ہے یا سرکل بکوٹ ہے یا لورا ہے یا شیروان ہے یا سٹی ہے، رشک ایریا ہے، بلکہ اس میں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں اس ڈسٹرکٹ میں بہتری لائی جا سکتی ہے ہم مل کے کریں کام. اور اس کے پیچھے نہ تو لالچ ووٹوں کا ہے، ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں، اس شہر کا ہمارے اوپر حق ہے. تو کوشش کریں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اس لائق رکھا ہوا ہے کہ ہم کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو بل کر کریں گے. اس میں کوئی بھائی صاحب چند دن پہلے ریسکر صاحب کے پیج پہ آیا ہے ٹوال انٹرچینج، اس حوالے سے بتا دیں. اور بی آر ٹی کا منصوبہ بھی سننے میں آیا، کچھ سروے ورلڈ بینک والوں نے کیا ٹوال شہر کے لیے، تو یہ بھی کوئی ہے. ابھی بارشیں ہوئے چند دن پہلے، اس سے بڑے نقصانات ہوئے ٹھنڈیانی میں اسپیشلی، تو اس حوالے سے آپ کیا؟ جی ہاں، ٹھنڈیانی میں یہ کل کا واقعہ ہوا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو کے. نہیں، اس میں سچی بات یہ ہے کہ ان بارشوں نے تو بڑی تباہی کی ہے، پورے ہزارہ میں کی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی ہوئی ہے، بعض جگہ بہت زیادہ ہوئی ہے. مطلب آپ مالاکنڈ اور یہ جو سوات کا علاقہ ہے اس میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. تو وہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کیبنٹ میں بھی کافی اس پہ بات ہوئی ہے، جو ریسنٹلی ہماری اسلام آباد میں کیبنٹ ہوئی ہے، اس میں بھی ان ایریاز کو محکموں کو ہدایت ہے کہ وہ چیزیں اکٹھی کرے اور اس میں بہتری لائیں. تو اس میں جو بھی انشاءاللہ چیزیں کی جا سکتی ہیں اس اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہوں گی. یہ اس سے غافل کوئی بھی نہیں ہے، چاہے کسی کا گھر گرا ہے، چاہے روڈ سلائڈ ہو گئی ہیں یا ہمارے پل ڈیمیج ہو گئے ہیں. لیکن چونکہ ایک بڑا ایریا افیکٹو ہے اس میں، آپ اگر جائیں تو کوہستان سے لے کے آپ کو یہ منصیرہ تک، منصیرہ میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، جو الحمدللہ ہمارے ضلع میں اس درجے کی تباہی نہیں ہوئی. لیکن جو بھی ہوئی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر اگر ڈیمیج ہوا ہے یا ہمارے ہاؤسز جو رہائشی گھر ہیں وہ اگر ڈیمیج ہوئے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ بالکل
اس سے باخبر ہے اور انشاءاللہ اس پہ